حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے۔ خیال رہے کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا تھا۔ اب ان کا مقصد یہ اظہار کرنا تھا کہ انسان خلافت کے قابل نہیں ہے، اسے معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیا کریں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے بولے مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، ہاں کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتوں کو چھانٹ لو، ہم ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور اس میں اعظم کے ذریعے روزانہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 ماہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک حسین و جمیل عورت آئی جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت ماروت اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین اور ہے اور تمہارا اور، یہ اختلاف ہمارے اختلاط میں آڑ ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم لوگ میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کیا اور وہ چلی گئی، مگر ان کے دلوں میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی سر آنکھوں پر۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بتوں کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بتوں کو سجدہ بھی کرا لیا، ان کے ہاتھوں شوہر کا قتل بھی کرا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ وہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور شکل اس کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشرہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہوئے تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ پھر ہاروت ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدی ہے، ہم کو دنیاوی عذاب دے دیجئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی اور یہ لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے باری باری کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔